بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو اسلامی تاریخ کے ایک دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ کے متعلق ہے، جس میں دلی کی ایک بزرگ ہستی حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، طوائفوں کو راہ راست پر لے آئے تھے، اور جن کی واضح و نصیحت اور بیان نے طوائفوں کے دل اور روح تک کو اندر تک لرزا کے رکھ دیا تھا، اور انہوں نے اپنی گناہوں کی زندگی چھوڑ کر تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ایمان افروز واقعہ کی طرف۔ دہلی کی شارع عام مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، آجروں، مزدوروں کی ریل پیل، بیل گاڑیوں اور تانگوں کی آمد و رفت سے اس دریا کا منظر پیش کر رہی تھی، جس میں ندیوں اور نہروں، چشموں اور آبشاروں کا پانی رواں دواں ہو، اور اس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہوں۔ لوگ کناروں پر کھڑے ہو کر اس پرفریب اور دلکش منظر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، اور اپنی اپنی پسند کی مچھلیاں پکڑنے کے لیے کنڈیاں اور جال لگائے بیٹھے ہوں۔ اس پر رونق بازار اور وسیع شارع عام کے دونوں طرف کھلی ہوئی دکانوں سے حاکم اور محکوم، آجر اور مزدور، بچے اور بوڑھے اشیاء صرف، کپڑے، کتابیں اور کاپیاں، غلے اور فروٹ خرید رہے تھے کہ دفتن بازار میں سکوت طاری ہو گیا۔ خریداروں اور دکانداروں کی نگاہیں بھگیوں اور رتھوں میں جلوہ افروز حسیناؤں پر ٹک گئیں۔ یہ حسینائیں جو بند سور کر اپنے اپنے بالا خانوں میں عیاش امیر زادوں کو داد و عیش دے کر ان کی دولت دنیا پر ڈاکے ڈالتی تھیں، آج وہ نہا دھو کر بھڑکیلے ملبوسات زیب تن کر کے گلستان کے ان رنگا رنگ پھولوں کی طرح نکھری ہوئی دکھائی دیتی تھیں، جنہیں شبنم کے قطروں نے دھو ڈالا ہو۔ جب لوگوں کی نگاہیں ان کی زرق برق پوشاکوں، عنبری بالوں، سرمگی آنکھوں، گورے چٹے رخساروں، گلابی ہونٹوں اور صاف شفاف دانتوں پر پڑیں تو وہ خرید و فروخت بھول گئے اور ان کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ لیکن آج ان حسیناؤں کو بازار کے لوگوں سے کچھ رغبت نہ تھی، وہ اپنی نائکا کے جشن پر اکٹھی ہو کر جا رہی تھیں۔ آج رات انہوں نے پازیبیں پہن کر وہاں تھرک تھرک کر اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ چنانچہ یہ اداکارائیں مسلم اور غیر مسلم نوجوانوں کو اپنی اداؤں سے گھائل کرتی ہوئی مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی ان پر نظر پڑ گئی۔ انہوں نے جب انہیں بے پردہ دیکھا تو ساتھیوں سے پوچھا، یہ بے پردہ بیبیاں کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، چلو یہ تو معلوم ہو گیا کہ طوائفیں ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ جناب ہم کیا بتائیں کہ ان کا مذہب کیا ہے، اگر یہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوتی تو یوں بند سور کر اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلتی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی مذہب نہ ہو، بلکہ یہ کسی نہ کسی مذہب کی طرف منسوب تو ضرور ہوں گی، خواہ نام کے اعتبار سے ہی صحیح۔ تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ مذہب اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ یہ بدعمل اور بدکردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئیں تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو پھر کیا، میں تو یہ فریضہ ادا کر کے ہی رہوں گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ ساتھیوں نے عرض کی کہ حضرت آپ کو ان کے پاس جانا قرین مصلحت نہیں ہے، آپ کو پتہ تو ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کی ذرا برابر پرواہ نہیں، میں انہیں نصیحت ضرور کرنے جاؤں گا۔ اس عزم سمیم کے بعد آپ نے اپنے دل سے پوچھا، اے دل، تو یہ تو بتا کہ اگر تبلیغ حق کی پاداش میں تیرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، انہیں کوؤں اور چیلوں کے آگے ڈال دیا جائے، تیرے جسم کو جس میں تیرا مسکن ہے ہاتھیوں کے پیروں تلے کچل دیا جائے، تو بہرحال تو نے کلمہ حق کی تبلیغ کر کے رہنا ہے۔ ان کے دل نے کہا، جب تک میرے اندر جان ہے میں راہ حق میں تمام مصائب و آلام کو برداشت کرتا رہوں گا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ دل نے دم واپسی تک ہر دکھ اور تکلیف برداشت کی اور تبلیغ حق کا حق ادا کر دیا۔
آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عزم صادق لے کر اپنے گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تنے تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی، اللہ والیوں دروازہ کھولو اور فقیر بابا کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند چھوکریاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر ایک درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گداگر فقیر ہے جو تماشا کر کے خیرات لینا چاہتا ہے۔ چھوکریوں نے چند روپے لا کر اسے دیے، لیکن اس نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر نائکا کی اجازت سے کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف شمع اور قندیلیں روشن ہیں، شہر بھر کی طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہیں، ان کی پازیبوں اور گھنگروں کی جھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ ان پر اس قدر محویت طاری تھی کہ انہوں نے فقیر بے نوا مرد کلندر کی مطلقاً پرواہ نہ کی اور اپنے شغل میں مصروف رہیں۔ جو ہی ان کی نائکا کی نگاہ اس فقیر بے نواح پر پڑی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑا ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ کا پوتا اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کا بھتیجا ہے۔ یہ بڑا جرأت مند اور غیور انسان اور کچ کلاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا جسور ہے۔ یہ اتنا نڈر اور بے باک شخص ہے کہ تلوار حمائل کر کے تنے تنہا معتصب رافضیوں کے جلسہ عام میں خلفائے ثلاثہ کی شان و منقبت بیان کر چکا ہے۔ شاہ دہلی اکبر شاہ ثانی کے دربار میں بدعات پر ضرب کاری لگا چکا ہے۔ اس کی کھال میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور نیکوکار بھی اتنا کہ سفر و حضر میں نماز تہجد قضا نہیں ہونے دیتا، بیلوس اتنا کہ دین مصطفیٰ کی سر بلندی کی خاطر اپنے سے چھوٹے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے تحریک جہاد کی قیادت کرنے کا خواہاں ہے۔ اگر یہ چاہتا تو اپنے جد امجد شاہ ولی اللہ کا آستانہ تعمیر کروا کر گدی نشین بن کے برصغیر کے پیر پرستوں کا پیشوا بن جاتا اور لوگوں کی نظروں نیازوں سے کروڑوں کا بینک بیلنس بنا لیتا اور ہزاروں ایکڑ اراضی خرید کر بڑے بڑے جاگیرداروں کا مد مقابل ہوتا، مگر اسلامیان ہند کا یہ سچا ہمدرد اور دلی خیر خواہ جب اپنے ہم اثر پیروں کو دیکھتا کہ وہ مسلمان طوائفوں کو بے حیائی سے روکنے کی بجائے ان کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں اور ان کی ناجائز آمدنی سے نذرانے لیتے ہیں، تو اس کی غیرت ایمانی جوش مارنے لگتی ہے اور وہ ممبر پر کھڑے ہو کر علل اعلان ان پر تنقید کرتا اور انہیں عقائد و اعمال کی اصلاح کی تلقین کرتا۔ چنانچہ اس کے بیلوس اور جذبہ ایمانی سے بھرپور واعظ سے مردہ ایمان والوں کے دلوں میں حرارت ایمانی گردش کرنے لگتی اور وہ شرک و بدعات سے اور پیر پرستوں کو نظریں اور نیازیں دینے سے توبہ تائب ہونے لگتے۔ جب مزاروں کے گدی نشینوں اور دین فروش ملاؤں نے اپنی ناجائز آمدنی گھٹتی دیکھی تو وہ اس کے در پہ ہو گئے، اسے قتل کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ لیکن یہ متوکل علی اللہ مسلح اور ریفارمر جھکا نہ ڈرا، بلکہ ہر طبقہ زندگی میں فیض عام بانٹتا چلا گیا، انہیں واعظ و تبلیغ کرتا ہوا طوائفوں کی حویلی تک جا پہنچا، انہیں فہمائش کرنے کے لیے ان کے دروازے کھٹکھٹانے لگا۔ اس کی شخصیت اس قدر پر روب تھی کہ نائکا نے لباس کی تبدیلی کے باوجود انہیں پہچان لیا، اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی، بڑے ادب سے عرض کرنے لگی، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا، ہم آپ کے پاس حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرود سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی ہاں سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے واز سننے کا حکم دے دیا۔ وہ ہمتاً گوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ نے حمائل شریف نکال کر سورہ والتین تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفریں اور پرسوز تھی کہ طوائفوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور وہ بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ کا دلنشیں رواں دواں ترجمہ کر کے خطاب شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زباں کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے
کائنات پر انسان کی برتری اور بزرگی اس انداز سے بیان کی کہ انسانی مخلوق اپنے آپ کو ملائکہ مقربین سے افضل خیال کرنے لگی۔ قرآن کریم میں حضرت انسان کی بزرگی اور فضیلت یوں بیان کی گئی ہے: اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، انہیں خشکی اور تری میں سواری دی، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی کہ باقی مخلوق ہاتھوں اور پاؤں پر جھک کر چلتی ہے، منہ سے چرتی چگتی کھاتی پیتی ہے اور عقل و خرد سے آری ہے، جبکہ انسان اپنے پاؤں پر سیدھا چلتا، ہاتھ سے کھاتا پیتا، خشکی میں زمینی سواریوں پر سفر کرتا ہے، دریاؤں اور سمندروں میں کشتیوں پر بیٹھ کر سمندر سے تازہ اور لذیذ گوشت حاصل کرتا ہے، اس سے گراں قدر موتی اور ہیرے نکالتا ہے، اور ملائکہ کرام باوجود عباد و مکرمون ہونے کے ٹھنڈے اور شیریں مشروبات، لذیذ معقولات، نرم و گرم ملبوسات، پھلوں کی لذتوں اور پھولوں کی رنگینیوں سے محروم ہیں۔ یہ حضرت انسان ہی ہے جسے اللہ نے احسن تقویم کا شاہکار بنایا اور اسے ایسی شکل و صورت عطا کی ہے کہ چاند اور سورج سے اسے تشبیہ دینا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ اللہ کریم نے اسے اپنے ہاتھ سے تخلیق کر کے مسجود ملائکہ بنایا، اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا وارث بنایا۔ فرشتوں نے عرض کی تھی: اے اللہ، عبادت ہم بھی کرتے ہیں اور انسانوں سے زیادہ کرتے ہیں، مگر وہ ہر طرح کی لذتوں سے دنیا میں ہی لطف اندوز ہیں، جبکہ ہم بیویوں کی چاہت، بچوں کی محبت، پھلوں کی مٹھاس اور پھولوں کی خوشبو سے محروم ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں، البتہ ہمیں آخرت میں ان نعمتوں سے بہرہ ور فرما دینا۔ لیکن اللہ نے فرمایا: یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس انسان کو جسے کن کہہ کر پیدا فرمایا ہے اس مخلوق کے برابر کر دوں جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ شیطان لعین نے اس کی بزرگی پر حسد کیا، اسے زج کرنے کی ٹھانی اور دو ٹوک انداز میں چیلنج دیا: اے اللہ، اس بنا پر کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انہیں تیری سیدھی راہ سے روکنے کے لیے ہر موڑ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر آگے سے بھی حملہ کروں گا اور پیچھے سے بھی، دائیں جانب سے بھی آؤں گا، بائیں جانب سے بھی، تجھے ان کی اکثریت ناشکری ہی نظر آئے گی۔ اور اس ملعون نے یہ چیلنج دیا تھا کہ میں انہیں تیری راہ سے بہکاتا اور انہیں سبز باغ دکھاتا رہوں گا، انہیں حکم کرتا رہوں گا، اور وہ پیروں اور پروہتوں کے نام پر نظر و نیاز دینے کے لیے جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں ان کو حکم کروں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں: یاد رکھو، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا، اور اس خبیث نے واقعی اپنے دعوے کو عملی جامہ پہنا دیا۔ اور ابلیس ملعون نے ان کے متعلق اپنا دعویٰ سچ کر دکھایا، اور سوائے مومنین کی جماعت کے باقی سارے اس کے پیچھے چل پڑے۔ چنانچہ بنو آدم اپنے باپ کی راہ کو چھوڑ کر اس کے دشمن کے تابع دار بن گئے، آستانوں اور درگاہوں میں مدفون ہستیوں کی نظر و نیاز دینے کے لیے جانوروں کے کان چیرنے، مصنوعی حسن کے لیے پیشانیوں کے بال اکھاڑنے اور سرجری کروانے لگے۔ انہیں خدا سے اس قدر غافل کر دیا کہ فحاشی اور بے حیائی کے جوہڑ میں اوندھے منہ گرنے لگے اور اس کے جال میں پھنس کر اپنی بزرگی اور شرافت کھو بیٹھے۔ نتیجتاً عفت و عصمت کی وہ دیویاں جنہیں جائز نکاح کی بدولت ان کے شوہروں نے سچے موتیوں کی طرح حفاظت میں رکھنا تھا اور ان کی اولاد نے ان کے پاؤں دھو دھو کر پینے تھے، وہ کنواری مائیں بننے لگیں، اپنے نومولودوں کو کھیتوں اور گٹروں میں پھینکنے لگیں، اور جوانی کے 4 دن عیش سے گزارنے کے بعد معاشرے کا قابل نفرت حصہ بننے لگیں۔ ان کی جوانی کی بہاریں لوٹنے والے انہیں ٹھوکریں مارنے لگے، اور وہ بڑھاپے میں اپنی قسم پرسی، بے توقیری اور عفت و احترام کی بربادی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اگلا مرحلہ موت کا ہے۔ شب دیجور جیسے سیاہ بال اب سفید ہو چکے، موتیوں جیسے دانت ایک ایک کر کے جھڑ چکے، چہرے پر جھریاں پڑ چکیں اور گوریوں کا چمڑا لٹکنے لگا، بلوری آنکھوں سے بینائی ختم ہو چکی، دوبارہ جوان ہونے کی امید نہ رہی، کوٹھیوں سے منتقل ہو کر قبر کی گھپ اندھیر کوٹری میں تنے تنہا داخل ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ جوانی میں عفت مآب اور تہجد گزار ہوتی تو یقیناً ان کی جائز اولاد بڑھاپے میں انہیں ہتھیلیوں پر اٹھاتی، لیکن شیطان ملعون نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ اب موت کے فرشتوں کی آمد ہے، حسن کی دیویاں انہیں دیکھ کر کہتی ہیں: اے اللہ، ذرا مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کر لوں
اور نیکوکاروں سے ہو جاؤں، لیکن یہ روحیں پہلے کیا کرتی رہیں؟ جب مہلت مانگ رہی ہیں اور مہلت مل بھی جائے تو پھر اسے ایسے بھلا دیں گی جیسے اس سے قبل بیماری کی حالت میں موت کا منہ دیکھ کر توبہ و استغفار کرتی، صحت آنے پر پھر بھول جاتی اور از نو حرام کھانا شروع کر دیتی تھیں۔ اس کا اب مہلت کا وقت ختم ہے، قبر میں اترنے کی تیاری کرو۔ اور موت کی بے ہوشی یقیناً آ کر رہی اور وہ شک دور ہو گیا جو تیرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ کاش تم موت کے وقت ظالموں کی ٹیسیں اور ہائے وائے کرنا دیکھتے جب فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں رسوا کن عذاب سے سزا دی جائے گی، کیونکہ اللہ پر ناحق بات کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ ان فرشتوں کی ہولناک دہشت کی وجہ سے مجرموں کی روحیں ان کے جسموں کے کونوں میں چھپنے لگتی ہیں اور وہ انہیں مار مار کر نکالتے اور اس طرح نکالتے ہیں جس طرح باریک دوپٹے کو کانٹے دار بیری کی شاخ سے کھینچا جاتا ہے اور اس کشمکش میں اس کی جان نرخرے میں اٹک جاتی ہے۔ اور اس وقت اتباع کی ادویات اور حکیموں کی اسکیمیں فیل ہو جاتی ہیں اور آخری چارہ کار کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ۔ اور اس وقت تمہاری تدابیر کہاں چلی جاتی ہیں جب جان حلق میں اٹک جاتی ہے اور تم اس وقت اسے دیکھ رہے ہوتے ہو؟ بالآخر سب عزیز و اقارب کی موجودگی میں اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے اور اسے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور جہاں سے اس کی روح گزاری جاتی ہے سب آسمان والے اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھتے ہیں۔ جب بتایا جاتا ہے تو اسے برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گناہ گاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ عزیز و اقارب اس جوان یا بوڑھے مردوں عورتوں کے سوٹ کینچی سے کاٹ کر ان کے ہاتھوں سے قیمتی گھڑیاں، جیب سے روپے، کانوں سے سونے کی بالیاں، گلے کے قیمتی ہار اتار کر اسے نہلاتے، کفناتے اور دفناتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی روح بدن میں لوٹا دی جاتی ہے۔ منکر نکیر ہیبت ناک صورت اور بجلی کی طرح کڑکتی آواز میں جواب پوچھنے آ دھمکتے ہیں۔ مجرموں کے جواب نہ دینے پر انہیں ایک گزر سے مارتے ہیں کہ ان کا بدن ریزہ ریزہ ہو کر پھر اصل صورت پر آ جاتا ہے، اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا یا سنا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا کہ تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا اور تمہارا نبی کون تھا۔ چنانچہ مسلسل سزا دینے کے لیے دوزخ کی طرف اس کی قبر میں سوراخ کر کے اسے لٹا دیا جاتا ہے۔ پھر جب حشر کے روز اسرافیل علیہ السلام کرنا میں پھونک دیں گے تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے اور وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی، زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر یک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن کمزور ہوگا۔ اس روز سور کی ہولناک آواز کی دہشت سے دودھ پلاتی مائیں اپنے شیر خوار بچوں کو پٹخ کر بھاگ کھڑی ہوں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے اور دودھ دوہنے والے گوالے برتن پھینک دیں گے، کپڑا لپیٹنے والے تھان پھینک کر ہائے وائے کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے۔ افراتفری کا عالم ہوگا اور لوگ مدہوشوں کی طرح بے سدھ پھر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ نشے کی وجہ سے ایسے نہ پھر رہے ہوں گے بلکہ اللہ کے سخت عذاب کی دہشت نے ان کی عقلیں معاف کر دی ہوں گی۔ آہ، اس روز کیا حال ہوگا جب ہر آدمی اپنے سگے کی صورت دیکھ کر بھاگ جائے گا، اپنے ماں باپ سے بیگانہ ہو جائے گا اور اپنے بیوی بچوں سے چھپتا پھرے گا، خواہش کرے گا کہ کاش آج اللہ میرے بدلے میری ماں اور باپ، بیوی اور بچوں، بہنوں اور بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دے اور مجھے چھوڑ دے۔ آہ، اس روز کیا بنے گا جب مجرموں کو گردنوں میں توپ، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں زنجیریں ڈال کر اور گندھک کے لباس پہنا کر اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس دن تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے موہنوں کو آگ جھلسا رہی ہوگی۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ آہ،
اس روز ریاکار حافظوں، عالموں، مجاہدوں، جام بازوں، سخیوں اور فیاضوں کو کس طرح جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ظالم حاجیوں اور نمازیوں سے ان کی نیکیاں چھین کر مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ جس روز زانیوں اور بدکاروں کی ویڈیو، موویاں اور ان کے کرتوتوں کی فائلیں کھول کر ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی اور انہیں کہا جائے گا، اپنا کیا دھرا خود ہی پڑھ لو، آج تم اپنے خود ہی محاسب کافی ہو۔ اس روز بدکار اور زانیہ عورتوں کا کیا بنے گا جب وہ بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی دربار الہی میں پیش کی جائیں گی اور ایک ایک زانیہ کے پیچھے 70 زانی مرد لعنت کے طوق پہنے کھڑے ہوں گے۔ اسی دوران جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور ان مجرموں کو دیکھ کر یوں جھرجھری لے گی جیسے بھوکے خچر جو پر ٹوٹ پڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مجرموں کو میدان محشر سے یوں چگ لے گی جس طرح مرغ دانے چگتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مفہوم والے بیان کو سنا تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ انہیں یقین آ گیا کہ جس طرح عالم ازل سے رحم مادر میں آنا برحق ٹھہرا اور رحم مادر سے دنیا میں آنا برحق ثابت ہوا، اس طرح دنیا سے قبر میں جانا بھی برحق ہے، وہاں سے اللہ کے دربار میں پیش ہونا بھی برحق ہے۔ یہ حقائق کسی کے نہ ماننے سے جھٹلائے نہیں جا سکتے، کیونکہ ان حقیقتوں پر ایمان نہ رکھنے والے بھی اسی عمل سے ماں کے پیٹ میں آئے جس طرح ایمان والے آئے، اور اسی طرح پیدا ہوئے جس طرح ایمان والے پیدا ہوئے، اسی طرح مریں گے جس طرح اہل ایمان مرتے ہیں، اور بالآخر قبروں سے اٹھ کر اسی جگہ پیش ہوں گے جہاں اہل ایمان پیش ہوں گے، خواہ کوئی اس حقیقت پر ایمان رکھے یا نہ رکھے، ہر ایک کا حال ایسا ہونا ضرور ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں دیکھیں تو انہوں نے اپنے واعظ کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ بڑے حوصلے والا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہگار اور سیاہکار بندوں کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کوئی مسافر اپنی اونٹنی پر سوار سینکڑوں میل لمبے ریگستان میں سفر شروع کر دے، جب درمیان میں پہنچے تو ذرا سستانے کی غرض سے درخت کے نیچے سو جائے، اور جب اسے جاگ آئے تو اپنی اونٹنی کو وہاں موجود نہ پا کر چکرا جائے، ادھر ادھر تلاش کر کے تھک ہار کر اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں دیکھ کر مایوس ہو کر لیٹ جائے کہ جھلستے ہوئے ریگستان میں سڑ سڑ کر مرنے سے درخت کے نیچے مرنا ہی بہتر ہے۔ اسے اس حال میں نیند آ جائے، پھر وہ جاگے اور ماں سامان و خورد و نوش کے اپنی اونٹنی کو موجود پائے تو وہ خوشی کی فراوانی کی وجہ سے یہ کہہ بیٹھے، واہ میرے اللہ، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے۔ چنانچہ جس طرح اس بندے کو موت کے منہ سے نکل کر خوشی ہوتی ہے، اس طرح اللہ کو اس بندے سے بھی کہیں زیادہ خوشی اس مرد یا عورت سے ہوتی ہے جو گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ اس کا فرمان ہے، اے میرے پیارے نبی، میری طرف سے لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، یقیناً اللہ کریم تمہارے سب گناہ بخش دے گا، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ اگر کوئی خطا کار سچی توبہ کر لے، آئندہ اس طرح کے گناہوں سے تاحیات بچا رہے اور نیک اعمال پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ قرآن کی سورہ فرقان میں فرماتا ہے، ہاں مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جس طرح حق تھا تو نے اس طرح نہ مجھے پکارا نہ مجھ سے رحمت کی امید رکھی، اگر تو ایسا کر لیتا تو تیری طرف سے تیرے اوپر جتنا گناہوں کا بوجھ تھا وہ سب میں معاف کر دیتا، خواہ وہ کیسے بھی ہوتے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھونے لگیں اور تو مجھ سے بخشش و مغفرت کا سوال کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہو۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی میرے پاس گناہ لے آئے اور تو اس حال میں میرے سامنے پیش ہو کہ تو نے میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں اس کے برابر مغفرت لے کر موجود ہوں گا۔ اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا یوں پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ الغرض
آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند ہو گئیں، آنکھوں کے آنسو تھم گئے اور وہ اپنے دوپٹوں سے اپنے رخسار پونچھنے لگیں۔ کسی ذریعے شہر والوں کو اس واز کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، کوچوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر واز سننے لگے۔ تاحد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے عفت طاب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی، اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائف گناہ کی زندگی پر کف افسوس ملنے لگیں۔ حضرت شاہ اسماعیل کے اس واز نے برائی کے اس طوفان کے آگے بند باندھ دیا اور غلط راہ پر چلنے والیوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ آپ نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گریں تو شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کی: اے مقلب القلوب، اے مصر الاحوال، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں، اگر تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے تو تیرے آگے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما کر انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھیں کہ ان کے دل پاک ہو چکے تھے اور وہ جائز نکاح پر راضی ہو چکی تھیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا: سنا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر سیم و زر نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی: اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا فرسانے مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبوہ کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے حلاوت ایمان اور یہ ہے پرلطف زندگی۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ پرلطف داستان اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے گا تاکہ میرے آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔